بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک وطن ٹی وی کی جانب سے زاہد شہباز حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ بین المذاہب امن کمیٹی کے چیف کوآرڈینیٹر اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے چیف کوآرڈینیٹر جناب مشتاق احمد کمبوز صاحب موجود ہیں۔ مشتاق احمد کمبوز صاحب، اگست کا مہینہ گزر گیا، اس میں ہم نے جشن پاکستان بھی منائے، اس میں ہم نے سیلاب کی تباہ کاریاں بھی دیکھیں، اور آپ نے بھی ایک یہاں پہ جو یوم پاکستان کا پروگرام تھا اس کی چیئرمین شپ کی ذمہ داری ادا کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے فنڈ کا بھی اہتمام کیا آپ نے۔ تو دیگر جگہوں پہ بھی یہ پروگرام ہوئے، مگر وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایسی شاید کوئی صورتحال یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی اپیل نہیں کی گئی۔ تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ اسی پروگرام میں پاکستانی اکٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ سیلاب زدگان اپنے بھائیوں کے لیے ہم پیسے بھی اکٹھے کر کے بھیجیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاہد شہباز سے سب سے پہلے میں پاک وطن کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ آج اس گفتگو میں شریک ہیں۔ تو یہ چونکہ ماہ اگست جو ہوتا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کے اندر 14 اگست جو ہے وہ جشن یوم آزادی پاکستان کا ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ دیار غیر ہے، امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم یہ ایونٹس جو ہیں وہ کرتے ہیں اور ہر سال ہوتا ہے۔ تو اس مرتبہ بھی چونکہ ایونٹ تھا ہمارا یہ 27 اگست کو، لیکن اس سے قبل ہی کچھ دن پہلے کہہ لیں آپ، یا ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے کہہ لیں، کہ پاکستان کے حالات جو ہے نا وہ یکدم خراب ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے اتنے خراب ہوئے کہ وہاں پر ہر طرف سیلاب ہی سیلاب، سیلاب ہی سیلاب۔ کیونکہ میڈیا تو آپ ہر جگہ میں موجود ہے، فیس بک ہر جگہ پہ موجود ہے۔ جب ہم نے پاکستان کی اندرونی حالت، خستہ حالت جسے کہا جا سکتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو دیکھا کہ اب ان سیلاب زدگان کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دل کے اندر یہ سوچ آئی اور ایک انسان کے ہمارے کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ چلو یہ جشن تو اب فکسڈ ہے، ہم نے طے کر لیا ہوا ہے، لیکن اس کو ہم کار خیر کے اندر تبدیل کر لیں۔ تو پھر ہم نے ہمارے چیئرمین جو تھے علامہ اقبال کمیونٹی کے، میں تھا چیئرمین میلہ کمیٹی کا، اور ہمارے اشفاق احمد صاحب اور طاہر بھٹا صاحب، جوید اقبال چیچی صاحب اور لالا مقصود لائی، جو ہمارے ممبران دیتار سندھو صاحب، راجہ رزاق صاحب، ہاں جی، اور دیگر جو ہم طارق بٹ صاحب تھے وہ بھی اسی کمیٹی کے اندر سی، وہ بھی اچھا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر جو بھی کوئی پیسہ آتا ہے یا آئے گا، ہم اس کو سیلاب زدگان کے لیے بطور فنڈ جو ہے نا وہ ہم پاکستان کو دے دیں۔ تو ہم نے طے کیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر ہم نے یہ کیا کہ میلے پر تشریف لے کر آنے والے افراد تھے، ان کو ہم نے وقت سے پہلے ہی ادا کرنا شروع کیا کہ میلہ تو ہے، جشن یوم آزادی ہے، مگر ہماری ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ سیلاب زدگان کے لیے جو ہے نا ضرورت سے زیادہ جو ہے نا کوشش کریں کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر حالات ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکیں، تاکہ وہ اس آفت زدہ وقت کے اندر جو ہے نا ان کو ریلیف مل سکے۔ تو اس کے اندر ہمارے چیئرمین جو تھے ملک ناصر وان صاحب، اور ہمارے جو صدر تھے جناب چودھری مقصود لائی صاحب اور طاہر بھٹا صاحب، ہاں جی، پھر ہم نے سب نے یہ اس سیٹ اپ کو اس طریقے سے پھر ہم نے میک اپ کیا، اور پھر 27 اگست کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارا تمام تر پروگرام جو تھا نا وہ سیلاب زدگان کے لیے تھا، اور پروگرام کے اندر بھی ہم بار بار جو ہے نا اسی بات کو کہ پاکستان کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں بھی کی جائیں، اور ساتھ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ فنڈنگ بھی کی جائے، تاکہ اس وقت جو مصیبت میں مبتلا وہاں پہ ہمارے بہن بھائی پاکستانی ہیں، ہم اس کی امداد کر سکیں۔ اچھا، یہ جو اگر آپ کو جب پتہ چل گیا مصیبت آ گئی ہے، پاکستانی مر رہے ہیں،
इस वक्त तकरीबन 1100-1200 के करीब तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, मगर पता है आपको कि गवर्नमेंट के कहाँ पे जाती है पूरी इतला, कम से कम से 2-3 हज़ार के करीब लोग जो हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं। ज़्यादा हो क्या ये मनसूख नहीं किया जा सकता था? क्या फ़नकारों से पैसे जो एडवांस दिए हैं वो वापस नहीं मिलते, या आपने ये समझा कि ये फ़ैसला कोई बात हुई थी इस पे कि भाई आप प्रोग्राम को आगे ले चलें या छोड़ दें इसको? असल में हुआ ऐसे है इजाज़ भाई कि 5 दिन प्रोग्राम के अंदर रह गए थे, अच्छा। या 6 दिन रह गए थे, ठीक तो हमारा तमाम का तमाम सेटअप जो था ना वो मुकम्मल था। ठीक फनकारों को पैसे जारी दिए थे, जहाँ जहाँ हमने देने थे, एडवांस दिए हुए थे, किसी जगह स्टेज वगैरह रकम होता है सारा। कर दी थी हमने, परमिशन। तो हमने यही सोचा कि वो तो अब चले गए हैं, लेकिन इसको हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे जिसके अंदर अब वो तो चलो चले गए, हम रिकवर नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन चलो कम से कम ऐसा करें कि इस प्रोग्राम को जो है ना वो सलाब ज़दगान के नाम करें। इसके ज़रिए इकट्ठे हाँ, कर लें बस, ठीक। तो वो प्रोग्राम हमने सलाब ज़दगान के नाम किया, तो अल्लाह का शुक्र है आप लोगों ने देखा, लोगों ने बड़ी कसीर तादाद के अंदर जो है ना वो इसके अंदर शमूलियत अख्तियार की, और उन्होंने मतलब हमारे साथ तावन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ कि ये तमाम तर सेहरा फंडिंग अल्लामा इकबाल कम्युनिटी के जो चेयरमैन मलिक नासिर रवान साहब हैं, या सदर है तार भुट्टा साहब, मैं भी चूँकि चेयरमैन था मेला कमेटी का, तो मेरे और दीगर जो दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है कि हमने ये एक अच्छा जो है सोचा अपने मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए, और हमने किया। चले, ये तो बड़ी खुशी की बात है, बल्कि इसमें मुझे थोड़ी सी आपसे आप कह लें कि शर्मिंदगी भी है। आप भाई हैं हमारे, मैं तो आपको इनकार नहीं करता, मगर इसमें मैंने अवॉइड किया है सिर्फ इसीलिए कि उधर पाकिस्तानी डूब रहे हैं और इधर हम नाच गाना देख रहे होंगे। मैं किसी भी प्रोग्राम में नहीं गया, आपको पता है। जी। तो मगर ये मैंने कहा था, आपके जब दोस्त हैं आसफ बेग, उन्होंने भी मुझे कॉल की, आपने भी की, तो मैंने ये उनको कहा कि अगर एक तरफ से चादर पकड़े नासिर रहमान या शेख शवाग या बाबा मुश्ताक या आप पकड़े तो मैं आ जाता हूँ, अगर फंड इकट्ठे करें। तो उन्होंने कहा आप आ जाए, मगर मैं फिर भी नहीं आया। आपने ये काम कर दिया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे सबको। हमने बकायदा हाँ, टेबल लगाया सलाब ज़दगान के फंड के लिए, वहाँ वो मकसद वही है। मैं एक मिसाल रवायती देता हूँ कि लोग जब मुसीबत ज़दगान के लिए इकट्ठा कर, उन्हें भी कुछ एहसास हुआ। काउंसलेट वालों को भी, एक बीबी बैठे थे, उनके साथ एक मर्द थे, वो बकायदा फंडिंग रिसीव कर रहे थे और रिसीव कर दे रहे रहे थे। चले, शुक्र है खुदा का, उन्हें भी कुछ एहसास हुआ। वैसे काउंसलेट ने कोई प्रोग्राम नहीं किया फंड रेजिंग के लिए अभी तक, ये सरकारी जैसे। देखें ये बात जो ये कहा जाना, काउंसलेट ने, आयशा अली ने हमारे प्रोग्राम के अंदर जितने भी शमूलियत की, जिन लोगों ने भी शमूलियत की, उनको भी रिक्वेस्ट की, हमें भी रिक्वेस्ट की कि अच्छा। आप ये प्रोग्राम जो है ना ये पाकिस्तान को दें। चले, मेरी तजवीज़ है कि आइंदा भी पाकिस्तान में अगर जब भी मुश्किलें आती हैं तो पैसे मौजूद नहीं होते ख़जाने में, मगर अगर आप आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम कराएं, मेला कराएं, बल्कि जब भी कभी करें, तो साथ दोस्तों को एक ये भी एक आप हिस्सा रख लें इसका कि भाई उसमें कुछ ना कुछ जो है मुसीबत ज़दगान के लिए जमा आपके पास होता रहे। देखिए शहबाज भाई, मैं एक बात बड़ी फ़िक्र के साथ करना चाहता हूँ आपके साथ। आप चूँकि मीडिया से रिलेटेड हैं और आपको मैंने देखा कि आप माशाल्लाह अमेरिका के अंदर काफ़ी एक्टिव हैं, यानी कि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम आपके मैं देखता रहता हूँ, और मेरे प्रोग्रामों पे भी आप तशरीफ़ लाते हैं, और मैंने देखा कि आप रियल काज जो होता है ना, जो असल बात है ना, वो कन्वर्ट करते हैं लोगों तक। जैसे आपने ये कह दिया कि मैं तो इसलिए नहीं आ सका कि चूँकि सलाब ज़दगान के लिए हम काम कर रहे थे, और मैंने सोचा वहाँ पर जश्न आज़ादी का प्रोग्राम है, लिहाजा मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। अगर वहाँ फंडिंग का होता तो मैं ज़रूर आ जाता। तो मामला ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मगर दूसरी तरफ एक मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ हमारी एक बहन है अतिया सुल्ताना, ठीक है, वो भी हमारे साथ शामिल थी, वो चेयरपर्सन थी मेले के अंदर। उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने, रहेला ने, बेबी ने, रूबी ने और दीगर जो भी बच्चियाँ आई हुई थी, उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया, बल्कि हमें यानी कि हमारे साथ उन्होंने तावन किया, सपोर्ट किया। हाँ, सपोर्ट किया। और आयशा अली आए हैं, उन्होंने फर्स्ट यानी कि कॉन्सुलेट हैं वो पाकिस्तान के, तो उन्होंने फर्स्टली हमसे ये पूछा कि क्या इस प्रोग्राम पे आप सलाब ज़दगान के लिए कुछ कर रहे हैं। तो हमने कहा यकीनन हम करेंगे,
اور پھر انہوں نے دوران تقریر شیخ اشفاق احمد صاحب کھڑے تھے, ملک ناصر روان صاحب کھڑے تھے, طاہر بھٹا صاحب کھڑے تھے, جب ان کی سپیچ ہوئی ہے تھوڑی سی, اس دوران انہوں نے پھر اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ میرے پاکستانی بہن بھائی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے دیار غیر کے اندر بھی زندہ ہیں. نہیں, یہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب سفارتکار ہمارے لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں, ان کی غمی خوشی میں شرکت کرتے ہیں. مجھے مبارکباد دی اس بات کی, عائشہ علی نے, کونسلر نے مجھے مبارکباد دی, اور بلکہ وہ مجھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مجھے وہ شیلڈ بہترین کارکردگی پر وہ شیلڈ سے بھی مجھے نوازا گیا, وہ عائشہ علی نے دیا تھا. تو میں کہتا ہوں, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے دیکھیے اب پاکستان پہ مصیبت آئی, ہم علیحدہ پروگرام کر رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. انشاءاللہ ہم کرتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں تو ہم کر لیتے ہیں. ہاں جی انشاءاللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ابھی تک حالات پاکستان کے نارمل نہیں ہیں. پاکستان کے اندر ابھی بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے. اتنی خستہ حالی پاکستان کے اندر آ گئی. میں نے پارٹیشن سے سنا ہے, پارٹیشن کے وقت کا تو سنا ہے, لیکن پارٹیشن کے بعد جو میری حقیقی زندگی ہے, جو میں نے پاکستان کے اندر گزاری ہے, اتنی بڑی تباہی میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی. حالانکہ میں پاکستان میں نہیں ہوں, ادھر امریکہ میں بیٹھا ہوں, لیکن جب میں کسی بچے کی لاش کو تیرتے ہوئے دیکھتا ہوں, کسی بوڑھے کی لاش کو تیرتے ہوئے دیکھتا ہوں, یا کسی اپنے پاکستانی بہن بھائی کی لاش کو تیرتے ہوئے دیکھتا ہوں, تو میرا اندر سے کلیجہ پھٹ جاتا ہے. دوسرے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, دوسرے لوگوں کا, جہاں تک کہ وہ بھی سمجھیں کہ یہ بندے اگر کر رہے ہیں تو ہم مجھے بھی کرنا چاہیے. اس ہوتا ہے, مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جسے اللہ توفیق دے وہ بھی دیتا ہے. میں نے یہ دیکھا نا, یہ آپ نے بلاول بھٹو کی بات کی ہے, ٹھیک ہے, ساری دنیا اس کو برا کہتی ہوگی, لیکن اس وقت اس کی ایک کال کے اوپر اتنا پیسہ آ گیا. ٹھیک ہے, چلیں وہ برسر اقتدار ہے. سٹارٹ تو دیکھیں, ان کے والد محترم کے بارے میں مختلف افواہیں, اچھا ان کی والدہ کے بارے میں اس سے کم بہت, کیونکہ وہ ایک بڑی اس میں انہوں نے دیکھے باپ کے بعد انہوں نے مردانگی دکھائی. پیپلز پارٹی کی جو بھٹو صاحب کا ہے, سیاست کی طرف بات چلی جائے گی, مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلاول کا سٹارٹ اچھا ہے, یہ سیاسی بن جائے جی. لیکن میرے خیال میں جو کردار پاکستان کے اندر جناب ذوالفقار علی بھٹو کا تھا یا بی بی شہید کا, بے نظیر کا, میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی بھی پارٹی کا کارکن, پرندہ, کوئی ایم این اے, ایم پی اے میں نے ان کے نقشے قدم پہ چلتے. نواز کو رخ کی طرف دیکھ لیں, وہ ٹوٹل کا ٹوٹل فیل ہے. میں نے ایک شخص نے اس کے اندر دیکھا جو قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی تائید کرتا ہو. اب یہ شخص آیا ہے, عمران خان آیا ہے. عمران خان کی 3 باتیں ایسی ہیں جس کو میں ہمیشہ ابے کرتا ہوں, جیسا کہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ یہ عمران خان کا ایک بہت اچھا عمل ہے کہ وہ حکومت کے اندر نہ ہونے کے باوجود اس نے اتنی اسٹرگل کی اور کر رہا ہے, قوم کے اندر جا کے مل رہا ہے. ہاں جی, یہ اچھی تبدیلی انہوں نے یو ٹرن اس معاملے میں پسند آیا ہے. پہلے انہوں نے انکار کر دیا تھا, انہوں نے کہا میں نہیں پیسے انکار کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایک بات جو اچھی بات ہے نا, اچھی بات اوبے کرنا چاہیے, وہی تو میں نے ذکر اور اس کو باور کرانا میں نے کہا ہے. عمران خان کی یہ بات جو ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے. ایک بات. دوسری بات, عمران خان کو شاید میں لیڈر کی حیثیت سے پسند نہیں کرتا, آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں جی, میں اس کو ایک کھلاڑی ہونے کی حیثیت سے پسند کرتا ہوں, اس وقت سے جس وقت اس نے ہندوستان کے اندر پاکستانی عزت کا جھنڈا گاڑا تھا. میں تب سے اس کا یہی شہرت ان کا سبب بنی سیاست میں آنے, سبب بنی سیاست میں. بار کیا یہ چھوڑی, یہ سیاسی معاملات ہو گیا, لیکن میں یہ میرا جو ایک لمحہ فکری ہے, جو میں فکر کی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس اب آخری میسج دے دیں, وہ آپ دے رہے تھے تو میں نے آپ کو, ہاں جی وہی میں دینے لگا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کے اندر, امریکہ کے اندر, دیر غیر کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر ہمیں دھڑوں کے اندر یا پارٹیوں کے اندر تقسیم ہو کر نہیں رہنا چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات, ہم ایک گھر کے فرد ہیں, پاکستان کے فرد ہیں. ہمارے درمیان اگر کوئی جھگڑا, کوئی فساد, کوئی بدمزگی پیدا ہو بھی چکی ہوئی ہے نا, یہاں پہ بروکلین کے اندر بہت سارے دوست ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں, جو میرے دوستوں سے نہیں ملتے یا میرے دوستوں سے ملتے ہیں, وہ بعض اوقات مجھے کہہ دیتے کہ یار, میں کہتا ہوں کہ دیکھو یار, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, تمہارا دشمن مجھے سلام کر رہا ہے,
وہ تمہارے ساتھ ناراض ہے، لیکن وہ تمہیں بلاتا نہیں، مجھے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا میرا حق بنتا نہیں ہے کہ میں اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہوں؟ اگر میں نہیں کہتا تو دائرہ اسلام سے فارغ، جھگڑا تمہارا ہے، تو نے میرے لیے تو دوزخ کا ایندھن بلوا دیا نا۔ تو اس لیے میں نے یہ ایک سب دوستوں یہاں کے جتنے بھی دوست ہیں، میں ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہتا ہوں، اور میں کوشش بھی میں نے شروع کر دی اس معاملے کے اوپر کہ ان سب دوستوں کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر اکٹھا کروں، اور جیسے میرا پروگرام کامیاب ہوا ہے امریکہ کے اندر، ہم سب اکٹھے ہو کے ایک پروگرام کریں جو صرف پاکستانی اور پاکستانی قوم کے لیے ہو۔ بہت بہت مہربانی جناب مشتاق احمد کمبوز صاحب، پاک وطن آپ کا شکر گزار ہے، تھینک یو ویری مچ۔ This public service message is brought to you by Pak Watan. وزیراعظم شہباز شریف نے ملک کے مختلف حصوں میں شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ سیلاب زدگان کے لیے رقوم پرائم منسٹر ریلیف فنڈ 2022 کے اکاؤنٹ نمبر G12164 میں جمع کرائی جا سکتی ہیں۔